اللہم صلی علی محمد۔ اگر زحمت نہ فرمائیں تو درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے۔ اگر زحمت نہ ہو تو درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ الحمدللہ الاول بلا اول کاونا قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی کثرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدأ بقدرت خلق ابتداء عنہ واختراهم علی مشیت اختراء عنہ ثم سلک بهم طریق ارادته وبعثهم علی فی سبیل محبته والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب العبد اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر وشجرته خیر الشجر نبتت فی حرم وسقط فی کرم سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على قوم الظالمين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات اجازت ہے سرکار کچھ جملے مالکوں کے حضور پیش کیے جائیں، اور پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ درود کا پڑھنا اتنی عظیم ترین عبادت ہے کہ جس کے لیے میرے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، جس کے لیے ایک شخص نے آ کر میرے 5ویں بادشاہ کی بارگاہ میں آ کر قبلہ اسلم صاحب آپ کے لیے تو سبق سنانے کے مترادف ہے کیونکہ بزرگ ہیں۔ مولا کے پاس قبلہ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے، توجہ، کہتا ہے مولا یہ بتائیے ہم جو آپ پر درود بھیجتے ہیں، ہائے ہائے، ہم جو آپ پر درود بھیجتے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، قبلہ توجہ کا، ہم جو آپ پر درود بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر، مولا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ میں تجھے تیرے ہی ظرف کے مطابق جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ للہ، کہ میں تجھے تیرے ہی ظرف کے مطابق جواب دیتا ہوں۔ کہ مولا کیسے؟ کہ ایک پانی کا گلاس لاؤ، پانی کا گلاس لایا گیا، عظمت درود دیکھیے گا کیا ہے۔ پانی کا گلاس آیا، مولا نے کہا اس کے سر پر رکھ دو، اب اس کے اوپر پانی ڈالنا شروع کرو۔ اب اس نے پانی ڈالتا گیا، ڈالتے گئے حتیٰ کہ گلاس کے ظرف سے قبلہ پانی چھلک کر اس کے چہرے پر آیا، اس کے سینے پر آیا، اس کے کندھے پر آیا۔ مولا نے کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ کہ مولا میں سمجھا نہیں ہوں کہ ہماری بارگاہ میں بھی بیٹھ کر کم معرفت کی بات کر رہا ہے۔ کہ مولا کیسے؟ کہ بس یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ جب تو ہم پر درود بھیجتا ہے، تیرے درود
پڑھنے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو درود سے پہلے ہی پر ہے۔ جب تو درود بھیجتا ہے اللہ اتنی رحمت بھیجتا ہے، وہی رحمت ہم تیری طرف پلٹا دیتے ہیں۔ آپ سلامت رہے، آباد رہے، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، ولایت علی مولا کے حصار میں رہیے۔ اور لائق ہے وہ حمد خدا۔ توجہ کریے گا، ایک ایک لفظ پر مجھے توجہ چاہیے آپ کی۔ اس وقت میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ تعداد میں کم ہیں۔ قبلہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو تھے تو 72 مگر تھے وہی بہتر۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم تعداد کو زیادہ نہیں دیکھا کرتے۔ مولا کا فرمان ہے ایک سننے والا ہو ایک پڑھنے والا ہو، ہمارا ذکر تب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ نے کم نہیں سمجھنا۔ آپ کے ساتھ اس وقت خدا جانے کون کون موجود ہے۔ دیکھیے لوگ گلیوں میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب عزاداری کے دن شروع ہو چکے، پیغام یہ دے دوں ہر کسی کے لیے، بالخصوص اپنے بھائی دوستوں کے لیے، کہ لوگ جا کر گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صاحبان میں نے کبھی نہیں پڑھا کسی کتاب میں، کسی مولا کے فرمان میں، کہ مولا کبھی کسی گلی بازار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی فرش عزا بچھ جاتا ہے ہم خود تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ عظمت للہ۔ ایک دفعہ درود پڑھیے بآواز بلند۔ لائق ہے وہ حمد پروردگار جس کی حمد کے لیے یہی کافی ہے، جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا سجدہ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو میرے ساتھ پہنچتے آئے وہ ضرور ہاتھ اٹھائیں، اور میری یہ دعا ہے کہ جن کا ہاتھ اٹھ رہا ہے وہ مجھ سمیت شہنشاہ نواب کربلا کی زری پر اسی سال مس ہو جائے۔ لائق ہے وہ حمد پروردگار جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا سجدہ ہی کافی ہے، اور لائق ہے وہ درود، لائق ہے وہ مصطفیٰ درود کے، کہ جس کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے اگر حق نہ چلے تو حق باطل ہو جائے۔ جاگیے گا، جاگیے گا، جاگیے گا۔ جس کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو حق باطل ہو جائے، اور اگر باطل چل پڑے تو باطل حق ہو جائے۔ جاگ رہے ہیں سرکار، میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں آپ۔ اور لائق ہے وہ درود و سلام وہ علی مولا کہ جو محمد کے پیچھے چل کر بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لائق ہے وہ۔ اور قبلہ مولا کا فرمان ہے ھذا صفت العلم ھذا لعاب الرسول اللہ۔ یہ جو علی تمہیں علم دے رہا ہے، وقار بھائی مولا فرماتے ہیں یہ جو میں علی تمہیں علم دے رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ لعاب رسول کا اثر ہے۔ ہائے ہائے، جاگیے گا، جاگیے گا، میرے ساتھ سفر کریے گا، مجھے ایک منزل پر لے کر پہنچنا ہے آپ کو۔ مولا فرماتے ہیں ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میں علی تمہیں علم کے دریا بہاتا ہوں یہ لعاب رسول کا اثر ہے۔ قبلہ آپ سے ایک جملہ کہوں اور دعا کے لیے آپ کا طالب ہوں۔ ایک مقصر ولایت اٹھا، ہائے ہائے، قبلہ ایک مقصر ولایت اٹھا اور علی مولا کے سامنے آ کر کہتا ہے یا علی پھر آپ کا کمال کیا ہے؟ ہائے ہائے، یا آپ کا کمال کیا ہے؟ یہ تو سرکار رسول خدا کے لعاب کا اثر ہے جو آپ علم کے دریا بہا رہے ہیں۔ مولا نے کہا جاہل نہ بن، خاموش ہو کر بیٹھ جا، یہ تو ابھی لعاب بول رہا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں۔ سلامت رہے، آباد رہے، ولایت علی کے حصار میں رہے، اور جن کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں مجھ سمیت نواب کربلا کی زری پر جا کر بس ہو جائیں۔ صاحبان مولا کی حدیث ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ سرکار مولا کی حدیث ہے۔ قبلہ اسلم صاحب
مولا کی حدیث ہے کہ جب کوئی منکر ولایت علی وضو کرتا ہے، اللہ اکبر، پتہ نہیں کون سمجھے گا اس جملے کو، جب مولا فرماتے ہیں وقار بھائی کہ جب کوئی منکر ولایت علی وضو کرتا ہے تو کہتا ہے ادھر وہ پانی لے کر چہرے پہ ڈالتا ہے، ابلیس اسے دیکھ کر کہکا لگاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، ابلیس اسے دیکھ کر کہکا لگاتا ہے، وہ بازو دھوتا ہے، ابلیس ہنستا ہے، وہ سر کا مسح کرتا ہے، ابلیس ہنستا ہے، ادھر وہ وضو کمپلیٹ کر کے مکمل کر کے باہر آتا ہے، ابلیس اس پر لعنت کر کے کہتا ہے، توجہ توجہ توجہ، لعنت کر کے کہتا ہے تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر تھا، جب وہ اللہ صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت کرے گا؟ سلامت رہیں، آباد رہے۔ اور قبلہ ایک مرتبہ جناب سلمان آئے دہلیز سیدہ پر، اور جیسے ہی آئے وقار بھائی بالکل نیا جملہ بتوفیق عمر امام، جیسے ہی آئے نا قبلہ اسلم صاحب تو ابھی قریب تھا کہ دروازے پر دستک دیتے، ہائے ہائے، اندر والی بی بی کا میں کنیز کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے ادب کے اور عقیدے کے خلاف ہے، آل محمد کے لیے وہ کنیز ہے، ہماری آقا زادی ہے، ہماری آقا زادی ہے۔ یہ نوجوان اپنے بچوں کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، خبردار جناب بی بی فضہ کو کبھی کنیز نہ کہنا، وہ ان کی کنیز ہے، ہماری آقا زادی ہے، مرشد زادی ہے۔ اور اختیار کیا ہے قبلہ اسلم صاحب، آپ کی توجہ، ابھی چند قدم دور ہے، اختیار دیکھیے گا بی بی کا کہ ابھی اندر ہیں، اور اندر والی بی بی اور باہر والے جناب سلمان کا اختیار کیا ہے، ابھی چند قدم دور ہیں کہ بی بی نے فوراً آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، ہائے ہائے، پتہ نہیں آپ تھک گئے ہیں صاحبان، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو جناب سلمان حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے، کہ فضہ بہن کیسے پتا چلا میں آ گیا ہوں؟ کہا بھائی سلمان تو بھول گیا ہے، باہر کے غلام اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں، باہر کے غلام اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کچھ پیغام دیا، اور جب جانے لگے تو ایک مرتبہ کہتے بہن فضہ ذرا کچھ دیر رکیے، کچھ بات کرنی ہے۔ کہا بھائی فرمائیے کیا کرنا ہے؟ توجہ توجہ، کہ بھائی بہن فضہ بات صرف اتنی ہے، میں جب بھی اس دروازے پر آتا ہوں میں نے محسوس کیا ہے تو اپنے آپ کو الگ ہی ظاہر کرتی ہے، ہائے ہائے، تو الگ ہی رتبہ اپنا ظاہر کرتی ہے، اپنی بزرگی کو علیحدہ ظاہر کرتی ہے۔ یہ سننا تھا، جناب فضہ مسکرا کے کہتی ہے بھائی سلمان آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں، ورنہ میں نے زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ مفاخرہ مقابلہ نہیں کیا۔ تو کہا نہیں بہن فضہ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اپنی، جبکہ ہم دونوں ہی اس دروازے کی نوکری کرتے ہیں، اس گھر میں رہنے والے بچے تجھے اماں کہتے ہیں، مجھے نانا کہتے ہیں، تو بھی انہیں آغوش میں اٹھاتی ہے، میں بھی انہیں کندھوں پر اٹھاتا ہوں، مگر فرق کیا ہے کہ اچھا اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو کیا پھر یہ فضہ کی فضیلت زیادہ نہیں ہے کہ میں اس چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے سوا کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ محمد والے محمد بلند سلام، میں شہزادی والا قرآن پڑھتی ہوں، اللہ سبحانہ للہ۔ جناب سلمان مسکرا کے کہتے ہیں اسلم صاحب دیکھیے گا، اہل بیت کے در پہ آنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں درجے پر فائز ہیں،
مگر جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کیا فرما رہی ہیں؟ وقار بھائی توجہ. کہا اچھا بہن فضہ پھر دل چاہتا ہے جیسے ہم یہاں کٹھے رہتے ہیں جنت میں بھی ساتھ رہیں. ہائے ہائے یہ داد مجھے اگلے جملے پہ چاہیے تھی آپ کی کہ جیسے یہاں رہتے ہیں ویسے وہاں پر بھی رہے. یہ سننا تھا. مسکرا کے کہتی ہے بس تو تیری اور میری معرفت میں یہی تو فرق ہے, تو ابھی جانا چاہتا ہے میں رہتی ہوں. ہائے 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 کہ تو ابھی جانا چاہتا ہے سلمان, میں رہتی ہوں. اور وقار بھائی اللہ سبحانہ وتعالی جملہ آ گیا تو کہتا چلو سیدوں کے گھر پہ رہ کے بھی جنت مانگی تو کیا مانگا. ہائے ہائے اے قبلہ اسلم صاحب, سیدوں کے گھر میں رہ کے بھی جنت مانگی تو مانگا ہی کیا ہے. یہ تو جنت وہ ہے جو ان کا بہلول عام مٹی سے بنا کر سیل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور بات آ گئی, وقت زیادہ تو نہیں لے رہا آپ کا سرکار, بات آ گئی تو کہتا چلو, میں کہتا چلیں یہ بھی مالک اگر چاہتے ہیں تو پیغام پہنچ جائے. جواد عاشق صاحب ایک بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں, بہت بڑے ذاکر گزرے. خیر میں نے تو ان کو نہیں دیکھا لیکن جو پڑھا وہ آپ کے سامنے عطیہ کر رہا ہوں. ان کا وہ جناب بہلول کے بارے میں جنہیں عارف آل محمد کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں فقیر تھے, پاگل تھے, دیوانے تھے. نہیں, علی کا چاہنے والا کبھی پاگل نہیں ہوا کرتا. علی کا چاہنے والا قبلہ صاحب پاگل نہیں ہوتا. پاگل وہ ہوتے ہیں جو اسے کہہ رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں, اور یہی جملہ ان کے بلندی درجات کے لیے مولا کافی فرمائے, وہ کہا کرتے تھے کہ بہلول کی اپنی ذاتی اسٹیٹ ایجنسی تھی. ہائے ہائے آپ پیچھے رہ گئے صاحبان میرے سے. بہلول کی اپنی ذاتی اسٹیٹ ایجنسی تھی اور اس کا نام تھا بہلول پیراڈائز پوائنٹ. ہائے ہائے جو سن چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. ان کا اس کی اپنی اسٹیٹ ایجنسی کا نام تھا بہلول پیراڈائز پوائنٹ. لیکن جی بالکل, مولا ان کے درجات بلند فرمائے, کر مولا کی بارگاہ میں جنت نصیب فرمائے. لیکن میں ایک بڑھ کر جملہ کہوں, قبلہ اسٹیٹ ایجنسی کے لیے نہ خدا کی قسم کہ جملہ ضائع ہو گیا دکھ ہوگا کہ اسٹیٹ ایجنسی کے لیے قبلہ اسلم صاحب ایک جگہ پر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. ہائے ہائے آپ جملہ ضائع کر رہے ہیں صاحبان. اسٹیٹ ایجنسی کے لیے حضور ایک جگہ پر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے, لیکن بہلول اسٹیٹ ایجنسی ایک جگہ پر لے کر نہیں بیٹھتے تھے. ہائے ہائے صبح ہوتی تھی, بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ صبح ہوتی تھی بہلول پانی کا مٹکا اٹھاتے تھے اور جہاں دل چاہتا تھا جنت کا گھر بنا لیتے تھے. اللہ سبحانہ للہ جنت کا گھر بنا لیتے تھے. اور جس کا ظرف ہوتا تھا جو حقیقی ولایت والا ہوتا تھا اس کا ظرف دے کر اسے گھر فروخت کر دیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ للہ اسے گھر فروخت کر دیا کر. مجھے اس طرف نہیں جانا کسے کیا اور کیا ہوا, وہ واقعہ آپ کے بچوں کا یاد ہے. بالکل نیا جملہ ہدیہ کرنا ہے صاحبان. ایک دن ایک مقصر ولایت علی نے دیکھا. اس نے کہا, اسلم صاحب بڑی توجہ, اس نے جیسے ہی دیکھا نا اس نے کہا اچھا یہ روز کا کام ہے. اچھا بہلول صاحب کرتے کیا تھے؟ یہ کرتے یہ تھے کہ کچھ جیب میں سکے رکھتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جا کر کہتے یہ پیسے رکھو اور کہو علی حق ہے, کہو علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے. اب بچوں کو تو پیسے مل رہے ہیں, اب انہیں کیا پتا کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. جب تک پیسہ چلتا رہا وہ کہتے رہے علی علی حق ہے, علی حق ہے, بس وہ کہتے رہے. ایک مقصر ولایت علی نے سامنے سے دروازہ کھولا اور مسکرا کے کہتا یہ روز کا کام ہے اس کا, یہ بچوں کو پیسے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے علی حق ہے, علی حق ہے. اب آج اس نے بچوں کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہتا ہے وہ کتنے پیسے دیتا ہے؟ کہ وہ ہمیں 1 درہم دیتا ہے. کہ میں تمہیں 4 درہم دوں گا.
اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ اگر کسی بچے کو 50 روپے مل رہے ہوں اور اسے روز 150 روپیہ ملنے لگ جائے تو وہ تو خوش ہوگا ہی. انہوں نے کہا میں تمہیں 4 درہم دیتا ہوں لیکن اب تم نے علی حق نہیں کہنا. اور خدا کی قسم بولے گا وہی جو علی کا رزق حلال کھاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کیونکہ زبان کھلتی ہی اس کی ہے جس پر بطول راضی ہوتی ہے اور ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جسے علی بادشاہ خیرات دے رہے ہوتے ہیں. ایک مختصر ولایت علی نے کہا میں 4 درہم دیتا ہوں اب تم نے علی حق نہیں کہنا. پھر کیا کہنا ہے کہ وہ فلاں حق ہے. بس یہ فلاں کو آپ نے سمجھنا ہے کہ فلاں حق ہے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی پیسے مل رہے ہیں ہمیں کیا ہمیں علی حق کرواؤ یا فلاں حق کراؤ. بچے لے کے باہر نکلے تو حضور آپ کا ہی بچہ اس کا ایک بچہ وہاں پر لیڈر تھا. ہائے ہائے وہاں پر ہوا کیا کچھ بچے آئے اور قریب تھا کہ آواز نکالے کہ وہ حق ہے لیکن زبان سے نکل رہا علی حق ہے. ہائے ہائے زبان سے نکل رہا ہے علی حق ہے یہاں تک آواز فلاں حق لیکن زبان سے آئے علی حق. اب وہ بچے اکٹھے ہو کر آ گئے آپ ہی جی کے بیٹے کے پاس اور آ کر کہا یار سمجھ میں نہیں آ رہا. توجہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا جب ہم اس کا نام لیتے ہیں یہاں تک آتا ہے لیکن زبان سے علی حق نکلتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کس کا ہاتھ نیچے رہے گا اور کس کا ہاتھ مولا کائنات کی زری کے ساتھ جا کر مس ہوگا. صاحبان ہوا کیا کہ ایک مرتبہ وہ لیڈر بچوں کا لیڈر اکٹھا کر کے کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ماجرا کیا ہے کیونکہ وہ تھا ہی ولایت علی کی ماں کا جمع ہوا. اسے معلوم تھا ماجرا کیا ہے. اس نے کہا بات صرف اتنی ہے آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. وہ آ گیا اس مقصر ولایت علی کے دروازے پر دروازے کو کھٹکھٹایا. اب وہ اندر والا باہر آیا اور بڑا خوش تھا کہ آج تو میرا کام ہو گیا ہے میں نے اپنے والے کو حق بنا دیا ہے. ادھر دروازہ کھلا اس بڑے بچے نے آگے بڑھ کے پیسے لے کر اس کے منہ پہ مارے اور منہ پہ مار کے کہتا ہے جا تیرے سے ہمارا کام نہیں ہوتا. کہ کیوں نہیں ہوتا کہ بات یہ ہے اب ساری زندگی علی کا کھا اتنا لیا ہے اب زبان سے نمک حرامی نہیں. آپ سلامت رہیں آپ آباد رہیں تھکے ہوئے تو نہیں ہیں. کا دل چاہتا ہے کہ جیسے ہم یہاں رہتے ہیں وہاں پر بھی جائیں جہاں پر بات روکی تھی وہیں پر آ گیا اپنے موضوع کے پاس. کا دل چاہتا ہے جیسے یہاں پہ رہتے ہیں وہاں فرق کتنا ہے تیری اور میری معرفت کا کہ تو نے ابھی جانا ہے میں رہتی ہوں. تو کہتے ہیں اچھا فہد فضا پھر میں جا کر مولا امین سے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے فضا سے پہلے جنت میں جانا ہے. جاگیے گا بالکل فضائل کی آخری منزل اور آپ کی زحمت تمام اور مصائب کے قریب آؤں کیونکہ مصائب کے دن ہیں. یہ فضائل تو میں نے آپ کے سامنے بہت پڑھ دیے جتنے بھی مالکوں نے سجدے کی توفیق دی تھی آپ کے سامنے وہ فضائل ہو چکے اور داد بھی لے چکا. کہ میں جا کر ابھی امیر المومنین کو کہہ دیتا ہوں کہ مجھے فضا سے پہلے جنت میں جانا ہے. یہ سننا تھا بی بی مسکرا کے کہتی ہیں سلمان ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کہ کیسے کہ جب میں ابھی جا کر علی مولا کو کہتا ہوں کہ میں تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گا کہ جب جاؤ گے نا میرا بادشاہ وہاں پر بیٹھا ہوگا اس کے قدموں پر سجدہ کر کے کہہ رہا تھا کہنا کہ کنیز کہہ رہی تھی کہ فضا کہہ رہی ہے وہ آپ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی وہ آپ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی. یہ سننا تھا. جیسے آپ خاموش ہیں اسی طرح جناب سلمان خاموش ہو گئے اور کہتے ہیں بہن فضا ابھی تک تو بات میرے تک تھی میں برداشت کر رہا تھا
ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم جناب امیر کے لیے کہہ رہی ہو؟ میں جا کر رسول خدا سے شکایت کرتا ہوں کہ آپ کے لاڈ پیار نے اتنا مزاج بدل دیا ہے فضا کا کہ وہ جیسے ہی یہ بات ہوئی کہ اچھا مسجد جاؤ گے، جیسے ہی مسجد جاؤ گے میرا بادشاہ مسجد نبوی کے منبر پہ جلوہ فکن ہوگا، اس کے خطبہ دے رہا ہوگا، اس کے پاس جانا، اس کے قدموں پر میری طرف سے سجدہ درود و سلام پڑھ کر کہنا، کنیز کہہ رہی تھی آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی، آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی۔ یہ سننا تھا سلمان دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب بڑھے، ادھر رسول منبر پہ تھے کہ سامنے سے آتے ہوئے سلمان کو دیکھا، آواز دے کر کہا سلمان کہیں فضا سے بحث تو نہیں کر کے آیا؟ کہیں سلمان فضا سے الجھ کے تو نہیں آیا؟ کہ یا رسول اللہ کہتی ہے آپ سے پہلے جاؤں گی، کبھی کہتی ہے تم سے پہلے جاؤں گی، کبھی کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی۔ کہ سلمان گھبرانے کی بات نہیں ہے، اب آپ جانے اور اگلے جملے جانے اور میرا بادشاہ جانے۔ صاحبان ہوا کیا، رسول نے خطبہ مکمل کیا، سلمان کی کلائی پکڑی اور لے کر چلتے آئے اس گھر میں جہاں پر در توحید تھا، سبحان اللہ، جہاں پہ در توحید تھا، وہاں پر آ کر رک گئے اور اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کری اور اندر سے اجازت ملی تو سرکار رسول خدا اندر آ گئے۔ جب اندر آ گئے تو کہا فضا تو نے میرے سلمان کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ کہا آقا کیا ہو گیا؟ کہ کبھی تو کہتی ہے تیرے سے پہلے جنت میں جاؤں گی، کبھی کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی، کبھی کہتی ہے رسول سے پہلے جاؤں گی۔ یا رسول اللہ آپ بتائے، میں تو وہی بولتی ہوں جو مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ للہ، میں وہی بولتی ہوں جو میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ یہ سننا تھا، رسول مسکرا کے کہتے ہیں فضا کون سی وحی آئی ہے؟ کہا آقا ابھی کل جمعے کے خطبے میں آپ نے ہی تو اپنی زبان لسان اللہ سے فرمایا تھا کہ بروز محشر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، 1.25 لاکھ انبیاء لائن میں کھڑے ہوں گے، اللہ کی آواز آئے گی اپنی 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 امت کو لو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کوئی جنت میں نہ جائے گا، وہ کہے گا جب تک محبوب الہی جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جملہ آپ کے حوالے آخری جملہ فضائل کا، یا رسول اللہ آپ کو بلایا جائے گا، آپ آئیں گے تو آپ کہیں گے میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میری بیٹی فاطمہ جنت میں نہ چلی جائے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے ہی تو اپنی زبان لسان اللہ سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ نور کے ناقے پر سوار ہو کر آئے گی۔ یا رسول اللہ آپ نے سلمان کو بتایا نہیں، اس نور کے ناقے کی مہار فضا کے ہاتھ میں۔ اللہ عظمت للہ، بس آپ کی زحمت کو یہی لا کر روکنا تھا، کیونکہ ربط ہے مصائب کا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی آنکھیں اشکوں سے وضو کر جائیں۔ اللہ سبحانہ للہ، جس بی بی کی سواری کو جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا جیسی عصمت والی بی بی مہار پکڑے، اسے مسلمانوں نے دربار سے باہر لا کر اتنا مارا۔ اللہ سبحانہ للہ، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کی قسم رونے کے دن ہیں، آج پہلی محرم ہے، آج پہلی محرم ہے، بس اتنا سوچ کر گریہ بلند کرتے جانا کہ میرا اور آپ کا بادشاہ 9 دن کا مہمان رہ گیا۔ جو بھی کل رات چاند رات کے ساتھ ہمارے گھروں میں مہمان آیا تھا، ہم بڑے خوش تھے، عزا خانے سجا رہے تھے، وہ 9 دن کے بعد رخصت ہو جائے گا۔ ہاں عزادارو، بس فرق ایک جملہ ہدیہ کرو اور موضوع کے قریب آ جاؤ۔ خدا کی قسم یہ وہ راتیں ہیں جس میں نہ کسی خطیب کے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قبلہ
فرق کیا ہے 10 محرم میں اور 3 جمادی الثانی میں؟ فرق اتنا ہے کہ جب 3 جمادی الثانی آئی تو بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. جو رونے کے لیے آمادہ ہے ان کا جملہ ہے یہ. 3 جمادی الثانی کو عمران بھائی بیٹوں کے سامنے ماں کو تماچا مارا گیا، اور جب 10 محرم آئی ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا. اللہ سبحانہ للہ. اور ایک بہت بڑا اہل سنت کا عالم دین ہے جس کا نام ہے شہاب الدین زہری، جسے امام زہری کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے جو کچھ سیکھا میں نے اپنے آقا و مولا امام سید سجاد سے سیکھا. کہتا ہے کہ میری حسرت تھی میرا مولا میرے گھر آئے ہیں، میری حسرت تھی میرا بادشاہ میرے گھر آئے. خدا کی قسم ہم تو ابھی امام کو دیکھا نہیں تو ہماری آنکھوں کا یہ حال ہے، جس نے دیکھا ہو سوچو اس کا کیا حال ہوگا. وہ کہتا میری خواہش تھی کہ میرا بادشاہ میرے گھر آئے، لیکن جب میں جاتا تھا مولا کے در توحید پر میں کیا دیکھتا؟ پانی کو دیکھ کر گریا، کھانے کو دیکھ کر گریا، مولا کی آواز، مولا کا چہرہ، مولا کی آنکھیں اس قدر گریا کرتی تھی کہ میری ہمت نہیں پڑتی تھی. وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ میں نے سوچا کہ اب مجھے یقین ہے کہ میرا آقا و مولا ضرور آئے گا، میرے گھر کو رونق بخش دے گا. ہوا کیا؟ آپ کی آنکھیں اشکوں سے وضو کر گئی. مولا میری دعا ہے کہ یہ آنکھیں کبھی دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں. عزادارو مصائب ایک 2 جملے ہدیہ کرنے ہیں، زحمت نہ ہو تو 2-3 جملے میں ہدیہ کر دوں. ہوا کیا؟ جیسے ہی وہ پہنچا دیکھا امام کی آنکھوں سے اشکوں کی تسبیح جاری ہو رہی ہے. ایک مرتبہ قریب آیا، مولا کے قریب آ کر بیٹھ گیا. مولا نے کہا زہری کچھ کہنے آیا ہے؟ ہاں مولا آیا تو کہنے کے لیے تھا مگر آپ کی طبیعت دیکھ کر دل نہیں چاہتا. بس جیسے ہی کہا نا دل نہیں چاہتا کہ نہیں زہری ہم آنسوں کو پوچھ لیتے ہیں. تو بتا لگتا ہے تیری طبیعت بتا رہی ہے تو بڑا خوش ہے. کہاں مولا بات اتنی ہے میں اپنے جوان بیٹے کی شادی کا پیغام لے کر آیا ہوں. ادھر شادی کا لفظ آنا تھا میرے امام کے تھمے ہوئے آنسو میں اضافہ ہوا. رو کر کہتے ہیں زہری اکبر کے سیرے کے پامال ہو جانے کے بعد بھی کوئی شادی رہ گئی. اچھا مولا مجھے یقین ہے آپ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کی شادی بھی نہیں کرتا. مولا فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی مسند ولایت سے اور آواز دے کر کہتے ہیں نہیں زہری شادی حکم خدا ہے، واجبات میں سے ہے. ہم تیری اس واجبات کو روکیں گے نہیں کیونکہ ہم بانی شریعت ہیں، ہم بانی محافظ شریعت ہیں. زہری اجازت ہے تو اپنے بیٹے کی شادی کر. اچھا مولا اجازت ہے تو میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری بھی کرو. کہ کیا خواہش ہے؟ کہ مولا میرے گھر میں آ جاؤ، مولا میرے گھر آ جاؤ. ہائے عزادارو گھر کا نام آیا. میرا مولا چیخ مار کے کہتا ہے زہری بس اتنا بتا تیرے گھر میں شادی کا پروگرام ہے، تیرے گھر میں مستورات خوشیاں منا رہی ہوں گی، زہری میں کیسے آؤں؟ کہ اچھا مولا آپ حکم کریں آپ کیسے آنا چاہتے ہیں؟ کہ زہری میں بتاؤں گا تو مانے گا. ارے مولا میری جان آپ پر قربان، میری ماں باپ میری اولاد آپ پر قربان. ارے مولا میں آپ کے آنے کے لیے ہر کوشش کروں گا آپ حکم کریں. یہ سننا تھا میرا چوتھا ولایت کا تاجدار مولا. رو کے کہتا ہے اچھا زہری ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ ہاں مولا. کہ اچھا پھر فرش عذاب بچھا لے، میرے بابا کا مصائب رکھ لے. ارے میں خدا جاؤں گا. ارے زہری میں اکیلا نہیں آؤں گا، میری دادی فاطمہ بھی آئے گی، میری پھوپھی زینب. عزادارو مجلس کا وقت مقرر ہو گیا، ذاکر منبر پہ آ گیا. آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. مولا آپ کو کسی دنیا کے غم میں نہ رلائے، اور جو پریشانیاں لے کر آئے ہیں باب الحوائج کی بارگاہ میں مولا ان پریشانیوں کو سہل فرمائے، اپنی حاجات کو روا فرمائے. عزادارو
مجلس اختتام کو پہنچنے والی تھی، ذاکر اسلم صاحب مسائل پڑھ رہا تھا کہ زہری ایک مرتبہ پیچھے ممبر کے پاس کھڑا ہوا، بار بار دروازے پر دیکھ رہا ہے، دروازے پر دیکھ کر کہتا ہے تو صدیقہ ماں کا بیٹا، ہو نہیں سکتا وعدہ خلافی ہو جائے، اللہ جانے میرے سے کوئی غلطی ہوگی جو میرا مولا نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آہستہ آہستہ دروازے پہ پہنچا، آپ کے رونے کے لیے جملہ کافی ہے، عزادارو ایک مرتبہ دروازے کے قریب جا کر کتاب کا جملہ آپ کو بتاؤں اگر آپ برداشت کر سکے، صاحب مصائب نامہ علامہ عابد عسکری فاضل قم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا وہاں بیٹھے تھے جہاں عزادار جوتیاں اتار کے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ باہر آیا اور آ کر دیکھا وہیں پر دروازے پر نالین کے پاس ایک بزرگ ایسے چہرہ چھپا کر بیٹھا ہے، اس کو کندھا ہلا کر کہا یہاں نہ بیٹھ اندر چلا جا، ارے میرا مولا آ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے رومال ہٹایا اور آواز دے کر کہا زہری میں تو کب کا آ گیا، زہری میں تو کب کا آ گیا۔ مولا یہ جگہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، مولا یہ ممبر کے قریب آ جائے، یہاں پر بیٹھیے، میں نے آپ کے لیے مسند بنائی ہے۔ عزادارو مجھ سے گلہ نہ کرنا، میں آپ کو رلا رہا ہوں کیونکہ یہ گریے کے دن ہے، یہ گریے کی راتیں ہیں۔ عزادارو ہوا کیا بکار بھائی، خدا کی قسم مولا آپ کا فرش رضا بچھانا قبول فرمائے، ہاں عزادارو آپ کی والد گرامی کے درجات بلند کرے۔ ایک مرتبہ کہا نا مولا اندر آ جائے، ممبر پہ آ کر بیٹھ جائے، وہ جگہ آپ کے شایع نشان ہے۔ یہ سننا تھا کہ زہری مجبور نہ کر، میں اکیلا نہیں آیا، کہ مولا پھر کون ہے، کہ وہ بھی آئے ہیں جنہیں تو دیکھ نہیں سکتا، کہ مولا کون ہے، کہ میری دادی آئی ہے، میری بہنیں آئی ہے، میری ماں آئی ہوئی ہے۔ اے زہری مجھے مجبور نہ کر، میں اکیلا نہیں آیا۔ عزادارو آخری جملہ مصائب کا آپ کی صحبت تمام، اس کے بعد بی بی کو اس کے لال کا ماتم کر کے پرسا دینا۔ عزادارو یہ وہی آج پہلی محرم تھی جس پہ ولید ابن حکم ملول کا خط آیا، اور جب خط آیا تو مولا نے خط پڑھا۔ عزادارو کتاب مصائب کے جملے ہیں، مقاتل کہتے ہیں، بھائی یہ تہذیب تھی، اور بڑے بڑے مورخ نے مولا حسین کی سوانح حیات لکھنے کے لیے جو جملہ لکھا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ جب میرے مولا روزمرہ کے لیے لباس مانگتے تھے تو لوگ بی بی سمجھ جاتی تھی عالیہ سلام اللہ علیہا کہ آج کوئی روزمرہ کا کام ہے، لیکن میرے مولا اگر عالیہ سے لباس طلب کرے تو معلوم ہو جاتا تھا آج کوئی امر خاص ہے۔ عزادارو آج میرا مولا اپنی زوجہ کے کمرے میں نہ گیا، عالیہ کے در توحید پر آیا، آواز دے کر کہا بہن ہمارا لباس لاؤ۔ یہ لباس کا نام آیا، بی بی کی سر سے چادر اتر گئی، آواز دے کر کہتی ہے بھیا کوئی خاص امر پہ جاتے ہو؟ کہا بہن ارے ولید ابن حکم کا خط آیا ہے، وہ ہمیں دربار میں بلا رہا ہے، ادھر دربار کا نام آیا۔ عزادارو بی بی کھڑی تھی زمین پہ گر گئی اور رو کر کہتی ہے جب سے میں نے اپنی ماں کا حال دیکھا ہے اب مجھے دربار پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے وہ حسین میں اکیلے نہ جانے دوں گی، ارے ہو سکے تو عباس کو لے جاؤ، علی اکبر کو لے جاؤ۔ عزادارو 18 بنی ہاشم چلے، لیکن شرط اتنی مولا حسین نے کڑی رکھ دی، کہا دیکھو جب تک میری آواز بلند نہ ہو دارالامارہ کے اندر مت آنا، جب تک میری گفتگو آہستہ ہوتی رہے سمجھ لینا حالات سازگار ہے۔ عزادارو سنو گے جملہ آپ کے رونے کے لیے جملہ کافی، اور آخری جملہ ادھر آواز بات ہو رہی تھی 18 کے
18 بنی ہاشم کے شیر کڑیل جوان باہر کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی کی آواز آئی، آواز دے کر کہتے ہیں اے ابن السرقہ، تیری اتنی جرت تو حسین کے سر کی بات کرے؟ ارے تو نے نام بھی کیسے لیا؟ ابھی مولا کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ دارالامارہ کا اتنا من وزنی دروازہ چوکھٹوں سمیت جا کر زمین پہ گرا۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو ابو الفضل العباس سے ایک تلوار نکالی ہوئی، آخری جملہ، اور اس کے بعد میرے مولا نے جا کر سینے سے لگایا، آواز دے کر کہا بھیا یہ مدینہ ہے، اسے کربلا نہیں بنانا ہے۔ کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ آپ کے سر کی بات کرے؟ عزادارو آخری جملہ میں دستے ادب جوڑ کر کہوں گا مولا ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں، اے آقا و مولا، ابھی تو صرف آواز سنی ہے تو یہ عالم ہے، آؤ ذرا شام غریبا۔ ارے آقا کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور آقا آواز دے رہا ہے عباس آ جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔